بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر زندہ کہانیاں چپڑاسی۔ السلام علیکم۔ میں نے میٹرک کیا تو گھریلو حالات کی تنگی کی وجہ سے میرے ایک دور کے چچا نے مجھے ایک سرکاری دفتر میں نائب قاصد بھرتی کروا دیا۔ نائب قاصد کو کچھ لوگ طنزاً اور حقارت سے چپڑاسی کہہ دیتے ہیں۔ چپڑاسی لفظ سنتے ہی ذہن میں ایک ایسے شخص کی تصویر ابھرتی ہے، سفید شلوار قمیض، کالی واسکٹ، سر پر ٹوپی رکھے سرکاری دفتر میں صاحب لوگوں کی خدمت کے لیے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور ہر گھنٹی کی آواز پر بھاگ بھاگ کر اندر جاتا ہے۔ سرکاری دفتر میں ایک چپڑاسی صاحب کی ملکیت ہوتا ہے۔ وہ سرکاری اور ذاتی سارے کام کرتا ہے، صاحب کے موڈ کو پہچانتا ہے اور ہمراز بھی ہوتا ہے۔ چچا بشیر جو ہیڈ چپڑاسی اور ہمیں اس پیشے کے اسرار و رموز و آداب سے آگاہی دیتا تھا، جسے سرکاری دفتر میں 37 سال ہو گئے تھے، جس کے سینے میں ہزاروں رازوں کے بھنڈار تھے، اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر چپڑاسی کی زبان کو بواسیر ہو جائے تو کشت و خون کی ندیاں بہہ جائیں اور ہر اخبار اور ہر دوسری کتاب میں چپڑاسی کا ہی ذکر ہو۔ چچا بشیر بڑا ہی مؤدب دفتری درباری قسم کا چپڑاسی تھا۔ میں اکثر اسے تنگ کرتا اور کہتا، چچا مقصود چپڑاسی نے تمام چپڑاسیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، 4.25 ارب کا مالک بن گیا ہے۔ چچا میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا اور کہتا، اے ناہنجار خاموش رہا کر، اس ملک میں نہ جانے کتنے ہی مقصود چپڑاسی گھوم رہے ہیں۔ ہم اکثر صاحب لوگوں کے گھروں میں ہونے والی پارٹیوں میں بھی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ وہاں پر موجود کام کرنے والے گھر کے پکے ملازمین خانساموں کی گفتگو بھی میری معلومات میں اضافے کا باعث بنتی۔ صاحبوں کے رویوں یا ان کی بیگمات بچوں کے رویے نچلے ملازمین کی زبانوں سے چھلکتے ہیں۔ جس صاحب اور اس کی فیملی کا رویہ اچھا ہوتا، اس کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، اور جن کا رویہ برا ہوتا وہ پھر سارے برے طریقے سے زبان زدیام ہوتے تھے۔ خانسامے کچن کے مالک ہوتے ہیں اور اکثر صاحب کو دوسرے لوگوں کے سامنے ذلیل کروانے میں انہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک صاحب کے گھر کی بیگم صاحبہ تو سارا دن کام کروا کر پینے کو پانی بھی نہیں دیتی تھیں، ہمیشہ ذہنی اور نفسیاتی دباؤ میں رکھتی تھیں کہ تنخواہ کٹوا دوں گی یا پولیس کو پکڑوا دوں گی۔ ایک دو دفعہ باقی قسم کے ملازمین پر چوری کا الزام لگا کر بند حوالات بھی کروایا۔ ایک خانسامہ صاحب کے عیاش بیٹوں کو رات کے وقت باہر نکال دیتا تھا اور صبح جب وہ واپس آتے تو خاموشی سے دروازہ کھول کر گھر میں داخل کر لیتا۔ پکڑے جانے پر بابا لوگوں کو تو کچھ نہیں کہا گیا۔ خانسامے کو صاحب کے امپورٹڈ جوتے چوری کرنے کے الزام میں پولیس نے خوب سواگت کی۔ ایک بہت بڑے صاحب کی بیگم تو اتنی شکی مزاج تھی کہ گوشت وغیرہ پکتا تو رات کو ہانڈی اپنے کمرے کے فریج میں رکھوا لیتی تھی۔ دفتر کے اندر میں کافی آداب سیکھ چکا تھا۔ دفتر میں سب سے اہم ہتھیار ہمارا خوشامد ہوتا ہے۔ چپڑاسیوں کو حقارت سے بوٹ پالشی بھی کہتے ہیں، لیکن میرے مشاہدات تجربات کے مطابق تو یہاں اکثریت بوٹ پالش کے چپڑاسی یہ ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے پی اے صاحب نچلے ماتحت عملے کو جو پروٹوکول سکھا رہے ہوتے تھے، ان کی نوعیت بھی چچا بشیر ہیڈ چپڑاسی جیسی ہی تھی۔ مثلاً وہ کہتے، جیسے بھوکے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ایسے ہی ایک اچھے ماتحت کو معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب کو کب اور کس قدر خوشامد کی ضرورت ہے۔ میٹنگ میں صاحب اگر آپ کی رائے پوچھیں تو فوری طور پر جواب نہیں دینا، بلکہ سوچیں کہ اس معاملے میں صاحب کی اپنی ذاتی رائے کیا ہو سکتی ہے، یا وہ آپ سے کیا سننے کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ خواہ مخواہ بکرات بننے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ صاحب خوشامد کو حرام سمجھتے ہیں اور منہ پر بےعزت کر دیتے ہیں، مگر گھاٹ بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اخباروں میں خبریں لگوا دیتے ہیں کہ نیوز چینل پر خبریں چلوا دیتے ہیں کہ نئے صاحب کے آنے سے سسٹم بہتر ہو گیا ہے، دودھ شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں، اور سائل صاحب کے بچوں کو ہر وقت نماز میں دعائیں دے رہے ہیں کہ دنیا میں ہی جنتی بندہ دیکھنا ہے تو فلاں صاحب کو دیکھ لو۔ پی اے صاحب ہمیشہ کوئی بھی کام اپنے یا عملے کے کھاتے میں نہیں ڈالتے تھے، بلکہ ہمیشہ کہتے تھے، سر یہ جناب کی ہدایت کی وجہ سے بہترین رزلٹ حاصل ہوا ہے۔
کئی تو ایسے بادشاہ تھے کہ وہ ہر خبر صاحب تک پہنچاتے تھے، گھر میں پکنے والی سبزیاں ہوں یا ہونے والی شاپنگ، اور اپنی بیگم کے کومنٹس بھی پاس کرتے تھے کہ سر آپ کی بھابھی کہتی ہیں کہ نئے صاحب کے آتے ہی آپ تو بہت محنتی ہو گئے ہیں۔ جب کوئی نیا صاحب دفتر میں آتا تو اس کے آنے سے پہلے ہی صاحب کے متعلق مکمل تفصیلات دفتر کے تمام عملے کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ یار لوگ چاہے صاحب کا خاندان گوشت کے کاروبار سے منسلک رہا ہو، اسے کسی مشہور فاتح حملہ آور کی نسل کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ سرکاری دفتر میں کون سی فائل کہاں سے دوڑانی ہے اور کہاں منجمد کروانی اور کیسے کرنی ہے، میرے ہاتھ یہ گر لگ گیا۔ کس کو کس قدر دینا ہے، کس کی کس طرح خدمت کرنی ہے، سائلین کو کیسے ڈیل کرنا ہے، سب مجھے آ گیا تھا۔ میں حالانکہ جونیئر چپڑاسی تھا، لیکن اب مجھے سارے ملک صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ میں زیادہ تر لوگوں کو ہی ڈیل کرتا تھا۔ میرا رہن سہن گھر باہر بہترین ہو گیا تھا۔ میں ہر جگہ حصہ پہنچا کر بھی اچھا خاصا بچا لیتا تھا۔ میرا سب سے بڑا ہتھیار خوشامد ہی تھا۔ میں صرف زبانی خوشامد ہی نہیں، عملی طور پر بھی نذرانہ قیادت پیش کر دیتا تھا۔ خوشامد ایک ایسا ہتھیار ہے کہ بڑے بڑے اکھڑ مزاج افسر، وزیر، مشیر، جنرل اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ بندوقوں تلواروں کے سامنے ڈٹ جانے والے اس کے سامنے رام ہو جاتے ہیں۔ میں اس فن میں اتنا طاق ہو گیا تھا کہ میرے سامنے جو آتا میں فوراً سمجھ جاتا کہ وار کہاں پر کرنا ہے۔ لباس، جوتے، خاندان، عقل، فیصلہ، وجاہت، حسن، گاڑی، کس چیز کی تعریف کرنی ہے۔ میری بات لہجہ مخالف کے دل میں اتر جاتا، سر سے اجڑے چمن کو بھی ہالی ووڈ کے اداکار وین ڈیزل جیسی پرسنالٹی کا مالک بنا دیتا۔ گہرے رنگ کے لباس میں کوئی بجھا ہوا دیا لگ رہا ہوتا، مگر میں اسے روشن ستارے کی طرح چمکا دیتا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دنیا کے اصل فاتح یہی چاپلوس خوش آمدی بوٹ پالشی ہوتے ہیں جو دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ مجال ہے جو ان کا شکار ایک لمحہ بھی ان سے دور ہو جائے۔ میں تو ایک چپڑاسی تھا، تعلیم بھی زیادہ نہیں تھی، مگر آپ اخبارات کا مطالعہ کریں، نیوز چینل، بڑے بڑے پڑھے لکھے اینکرز دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا خوشامد میں کتنی طاقت ہے۔ اور ہم چپڑاسیوں، بوٹ پالشیوں نے کس قدر ترقی کر لی ہے۔ ہم سب نظریاتی لوگوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ہمارا مفاد۔ میں نے لاکھوں کروڑوں کمائے، تقسیم کیے، بڑے بڑے بنگلوں میں میرے دیے ہوئے تحفے رکھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے نظریاتی استاد مقصود چپڑاسی کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی کافی بہتر رہا، شاید اس لیے بچ بھی گیا، ورنہ استاد محترم مقصود چپڑاسی تو ملک عدم پہنچ چکے ہیں۔ مجھے اپنے والدہ سے بہت محبت تھی۔ وہ ایک ایسی صابر، شاکر، سادہ عورت تھیں جو 100 کی گنتی کرتے ہوئے بھی ہمیشہ بھول جاتی تھیں۔ میرے لاکھوں بھی اس کے لیے ردی تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتی، بیٹا مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کرتے ہو، اور تم نے سب بہن بھائیوں کی مدد کی، باپ کی طرح ان کو پال پوس کر اپنے اپنے گھروں والا کر دیا، لیکن میں دیکھتی ہوں تم ہر وقت بھاگتے رہتے ہو۔ مجھے سکون نہیں ہے، رات کو بھی جاگتا رہتا ہے تو، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کرتا۔ میں اس سادہ دل عورت کے ہاتھ چومتا اور کہتا، ماں میرا سکون تو تم ہو۔ میں بڑے بڑے افسروں کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، ان کے کام کرتا ہوں، وہ میرا حصہ مجھے دے دیتے ہیں۔ یہی میرا کام ہے، بڑے لوگوں اور عوام کی خدمت کرنا۔ ماں مجھے دعائیں دیتی، میں اندر سے کٹ جاتا تھا۔ پھر ایک دن وہ دعا دینے والی زبان اور ہاتھ اس دنیا سے چلے گئے، میری ساری کائنات اجڑ گئی۔ میں ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ میرے دونوں بیٹے حرام کی کمائی کا عین نتیجہ ثابت ہوئے، ایک جواری اور ایک نشئی بن گیا۔ ایک صاحب جو بہت ناپرست تھا، میرے مخالفین نے میرا پتہ کاٹنے کے لیے اس کے کان بھرے اور خود آگے ہو گئے۔ وہ بھی تنگ ہو چکا تھا اور میں بھی تنگ ہو چکا تھا۔ مجھ پر ایک کیس بنا دیا گیا، مجھے 5 سال کی سزا ہوگی۔ میں نے وہ سزا قبول کر لی اور کوئی اپیل نہیں کی۔ میں ہر وقت خاموش رہتا تھا، گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔
میرے اچھے چال چلن کی وجہ سے 3.5 سال میں میری رہائی ہو گئی، لیکن جیل سے باہر آ کر میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کمایا اور کیا گوایا، میں کہاں جاؤں۔ سوچتے ہوئے چلتا گیا، جب قدم رکے تو دیکھا کہ ماں کی قبر کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ عباس حمدانی 59۔